بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصیحت کا اثر۔ آج کی ہماری ویڈیو کا نام ہے نصیحت کا اثر۔ حضرت شیخ سعدی نے اس سے کہا کہ بادشاہ کی نوکری کے دو رخ ہوتے ہیں، اول رزق کی امید اور دوم جان کا خطرہ۔ عقل مندوں کی رائے کے مطابق رزق کی امید پر جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ پیارے بچوں، پہلے وقتوں میں کسی کو کوئی بھی حاجت درپیش ہوتی یا کوئی مشکل ہوتی تو وہ حاجت مند کوئی کام کرنے سے پہلے مشورہ لینے کے لیے کسی بزرگ کے پاس ضرور جاتا تھا۔ اسی طرح ایک غریب اپنی غربت کی شکایت لے کر حضرت شیخ سعدی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب مجھ میں فاقہ کی ہمت نہیں رہی۔ کئی مرتبہ خیال کرتا ہوں کہ یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں، مگر یہاں سے چلا گیا تو میرے بعد یہ لوگ مجھ پر تانا زنی کریں گے کہ اپنی اولاد کے متعلق یہ کتنا بے مروت نکلا کہ اپنی سہولت اور آرام کے لیے اپنی بیوی بچوں کو تنگ دستی میں چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ ہی کوئی مشورہ دیں، آپ تو علم حساب کے ماہر ہیں، مجھے کسی بادشاہ کی نوکری میں دے دیں، آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی نے اس سے کہا کہ بادشاہ کی نوکری کے دو رخ ہوتے ہیں، اول رزق کی امید اور دوم جان کا خطرہ۔ عقل مندوں کی رائے کے مطابق رزق کی امید پر جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اس شخص نے کہا، اے شیخ، یہ میرے سوال کا جواب ہے، آپ کو میرے دکھوں کا اندازہ نہیں ہے۔ جب میں خیانت نہیں کروں گا تو بادشاہ کیوں مجھ پر غصہ ہوگا؟ تو شیخ سعدی نے اسے ایک لومڑی کا قصہ بیان کیا کہ ایک لومڑی کو بھاگتے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا مصیبت آن پڑی کہ تو اتنا دوڑ رہی ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ شیر کو بیگار میں پکڑ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا، تیری شیر سے کیا نسبت؟ لومڑی نے کہا کہ چپ رہو، اگر حاسدوں نے دشمنی میں کہہ دیا کہ یہ شیر کا بچہ ہے تو پھر میرا کیا بنے گا اور مجھے کون چھڑائے گا؟ اے دوست، بے شک تو دیانت دار ہے اور کام کرنے والا ہے، مگر ان حاسدوں کا کیا جو بادشاہ کے سامنے تیری جھوٹی شکایت کریں گے؟ تب تیرے حق میں کوئی بولنے والا نہ ہوگا، لہذا تیرے لیے بہتر ہے کہ تو روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر۔ بادشاہ کی ملازمت کا خیال دل سے نکال دے۔ شیخ سعدی کی باتیں سن کر وہ شخص غصے میں آ گیا، چنانچہ شیخ سعدی نے اس کو بادشاہ کی نوکری میں دے دیا۔ وہ غریب کچھ عرصہ میں اپنی محنت اور قابلیت کی بدولت ترقی کرتا ہوا ایک بڑا افسر بن گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ کے خاص مقرب بندوں میں شامل ہو گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد شیخ سعدی کچھ دوستوں کے ہمراہ حج کے لیے چلے گئے۔ جب حج کی سعادت سے واپس لوٹے تو وہی شخص پھر پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھی تو شیخ نے حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا
आपका कहा सच साबित हुआ। हासदों ने मुझ पर खयानत का इल्जाम लगाया और बादशाह ने सही मायनों में तफ्तीश नहीं करवाई। मेरे तमाम रुफ़का और देरीना साथी सब सच बोलने से डरते थे, लिहाजा खामोश रहे। तमाम पुराने ताल्लुकात को नजरअंदाज कर दिया। लोग बड़े आदमी की तारीफ के लिए सीने पे हाथ बांधते हैं। अगर जमाना उस बड़े आदमी को गिरा दे तो यही लोग इसे पांव तले रोन डालते हैं। हजरत शेख सादी ने उसे कहा कि तूने मेरा मशवरा नहीं माना और मैंने तुझसे नहीं कहा था कि बादशाहों की नौकरी दरिया की मानिंद है, जिसमें बड़ा खतरा है। और मेरे कान में ये नसीहत की बात नहीं पहुंचती थी। क्या तू जानता नहीं था कि तेरे पाँव में बेड़ियां थी? अगर तुझ में दूसरी मर्तबा डांग खाने की काबिलियत नहीं है तो बिच्छू के बिल में क्यों उंगली डालता है? नसीहत जरूर नफा देती है। दाना शख्स अपने तजर्बे और इल्म की बदौलत तुम्हें कोई नसीहत करता है, जबकि बेवकूफ शख्स अपनी ना तजर्बाकारी और कम इल्मी के बाइस सरासर नुकसान उठाता है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।